جی سمیع اللہ ملک صاحب، سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی جی سر، بات آپ کر رہے تھے، میں نے جناب حامد میر صاحب نے ایک بڑا کڑوا کوشش سچ کر رہا ہے آپ سے بات ہو جائے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے میں ایک تھوڑا سا ایک یعنی اس پس منظر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سکرات کو یونان کے اندر جب زہر کا پیالہ پینا پڑ گیا تو بادشاہ، وہ تو مر گیا پیالہ پی گیا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ میں جیت گیا. تو میرے نوجوان کو جو گمراہ کرنے والا تھا سکرات کو چلا گیا. اسکاٹ کے اندر واس کو مطلب انہوں نے واس سے بغاوت کی کیونکہ وہ سچ بولتا تھا. تو اسکاٹ کے بادشاہ نے اس وقت جو ہے اسے بقایا طور پہ گھوڑوں کے سموں سے باندھ کے اسے گھسیٹا، اور گھسیٹنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ٹکڑے کرنے کے بعد اسے پانی میں بہا دیا. یعنی گویا اس وقت کا بادشاہ جیت گیا. ولیم واس آگے وقت گزر گیا. گلیلیو نے ثابت کیا کہ زمین اور دیگر سیارے جو ہیں سورج کے گرد گھومتے ہیں. تو یہ ایک عقائد کی خلاف ورزی تھی. ان کا مطلب یہ تھا نہیں. تو چرچ نے گلیلیو پر قتل کا فتویٰ لگایا اور اسے غیر معینہ مدت تک کے لیے قید کی سزا سنا دی. یہ سزا 1633 میں سنائی گئی تھی اور گلیلیو اپنے گھر میں ہی قید رہا، اور 1642 میں وہی اس کی وفات ہو گئی. پادری جیت گئے، سائنس ہار گیا. وقت گزر گیا. اس کے بعد پھر جیو برونو پر بھی چرچ کے عقائد سے انحراف کرنے کا مقدمہ بنایا گیا. برونو نے اپنے دفاع میں کہا کہ اس کی تحقیق جو ہے وہ عیسائیت کے عقیدہ خدا اور اس کے تخلیق سے متصادم ہے. متصادم نہیں ہے بلکہ مگر اس کی بات نہیں سنی گئی اور اسے اپنے نظریات سے مکمل طور پر تائب ہونے کے لیے کہا گیا. برونو جو ہے ان سے برونو نے انکار کر دیا کیونکہ وہ حق میں تھا. پوپ نے برونو کو کافر قرار دے دیا. 8 فروری 1600 کو جب اسے فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو برونو نے تاریخی جملہ کہا کہ میں یہ فیصلہ سنتے ہوئے اتنا خوفزدہ نہیں ہوں جتنا تم یہ فیصلہ سناتے ہوئے خوفزدہ ہو. برونو کی زبان پھر کاٹ دی گئی کہ اس نے جج کے سامنے اتنی حرکت کیوں کی اور اسے زندہ جلا دیا گیا. پوپ جیت گیا، برونو ہار گیا. وقت گزر گیا. حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت ابن زبیر نے جوامردی کی تاریخ رقم کی. انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے مگر آپ نے انکار کر دیا کیونکہ وہ حق میں تھے. اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو وہ کی بیٹی تھی، مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں. جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں نہ لانا. ابن زبیر نے فرمایا کہ ماں مجھے لگتا ہے کہ وہ میری لاش کا مسئلہ کریں گے. تو ماں نے کہا جب بکری ذبح ہو جائے تو اسے پھر کس بات کی کیا غرض کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے بنتے یا قیمہ بنتا ہے. ابن زبیر نے صفاق حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور شہادت فرمائی. حجاج نے آپ کا سر کاٹ کے خلیفہ عبد المالک کو بھجوا دیا اور لاش لٹکا دی. خود حضرت اسماء کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم نے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ حضرت اسماء نے جواب دیا، ہاں تو نے تو اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری عقبہ بگاڑ دی. حجاج جیت گیا، ابن زبیر ہار گئے. وقت گزر گیا. ابو جعفر نے امام حنیفہ کو قاضی القضاء بننے کی پیشکش کی مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا. ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم ظلم کرنے کو اتر آیا. اس نے بغداد میں دیواریں بنانے کے کام کی نگرانی اور اینٹیں گرنے پر مامور کر دیا. مقصد ان کی ہتک کرنا تھا. پھر بازدہ منصور نے امام حنیفہ کو کوڑے مارے اور اذیتناک قید میں رکھا اور بالآخر قید میں انہیں زہر دے کر مروا دیا گیا. سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا. نماز جنازہ میں مجمع کا حال یہ تھا کہ 50,000 لوگ امڑ آئے. اس زمانے میں 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی لیکن منصور جیت گیا، امام حنیفہ ہار گئے. وہ گزر گیا. تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا. آپا یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا. ولیم والس کی دردناک موت کے بعد اس کا نام لیوا بھی نہیں رہا مگر آج ایبرڈین سے لے کر ایڈنبرا تک ولیم والس کے مجسمے اور یادگاریں ہیں. تاریخ میں ولیم والس امر ہو چکا ہے. اب گلیلیو پر کفر کے فتوے لگانے والے چرچ اپنے تمام فتوے واپس لے چکے ہیں. رومن کیتھولک چرچ نے
350 سال بعد تسلیم کیا کہ گلیلو درست تھا اور اس وقت کے پادری غلط تھے. برونو کو زندہ جلانے والے بھی آج یہ بات مانتے ہیں کہ برونو کا علم اور نظریہ درست تھا اور اسے اذیتناک موت دینے والے غلط تھے. وہ تاریخ کے غلط دوراہے پہ کھڑے تھے. تاریخ میں حجاج بن یوسف کو آج ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر شجاعت اور دلیری کا ایک استعارہ بن گئے اور آج تک ہیں. حجاج کو شکست ہو چکی ہے. ابن زبیر فاتح ہیں جس ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قید میں زہر دے کر ہلاک کیا تھا، مروا دیا تھا. اس کے مرنے کے بعد ایک جیسی 100 قبریں کھودی گئیں اور کسی ایک قبر میں اسے دفن کر دیا گیا، بلکہ پھینک دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کس قبر میں دفن ہے. یہ اہتمام اس خوف کی وجہ سے کیا گیا کہ کہیں لوگ اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں. گویا تاریخ کا فیصلہ بہت جلد آ گیا. آج سے 100 سال بعد ہم میں سے میری بہن کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. تاریخ ہمیں رونتی ہوئی آگے نکل جائے گی. جس تاریخ کی آج آپ بات کر رہی ہیں کہ 40 چیزیں لکھتی، 50 چیزیں لکھتی، آج یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہم میں سے کون تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑا ہے اور کون تاریخ کے غلط دوراہے پر ہے، کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے کھڑا ہے، کون سچائی کا لمبردار ہے اور کون جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے، کون دیانتدار ہے اور کون بے ایمان ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے. ہم میں سے ہر کوئی خود کو حق کا سچ کا اور سچ کا راہی کہتا ہے، سفیر کہتا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیونکہ اگر ہر شخص نے حق کا علم تھام لیا ہے تو پھر اس دھرتی سے ظلم و ناانصافی کو اپنے آپ ختم ہو جانا چاہیے. لیکن سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس منزل سے کہیں دور بھٹک رہے ہیں. آج سے 100 برس بعد البتہ جب کوئی مورخ ہمارا احوال لکھے گا تو ایک ہی کسوٹی پر ہم سب کو پرکھے گا. مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی موجود نہ ہوگا، کوئی زندہ نہیں رہے گا. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کیوں نہ خود کو ہم ایک بے رحم کسوٹی پر پرکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھمایا تھا. کہیں ہم برونو کو زندہ جلانے والے پادریوں میں سے تو نہیں ہیں. یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے. کہیں ہم امام ابو حنیفہ اور امام مالک پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے. کہیں ہم ابن رشد کے خلاف فتوے دینے والوں کے ساتھ تو نہیں ہیں. کہیں ہم تاریخ سمجھ میں تو نہیں ہیں. اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ضعف کا کام ہوتا ہے جس کی آج کل شدید کمی ہے اور کوئی یہ نہیں کر رہا. وقت تو میری بہن گزر ہی جاتا ہے. دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کس باضمیر نے وہ وقت کیسے گزارا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حق کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ اپنا جو کام کرنی کرتی جائیں. بہت شکریہ. اور جب آپ نے اتنی پیاری تمام کی تمام تاریخ شیئر کر دی، قرآن پاک انہی واقعات سے بھرا ہوا ہے. ہم پہ تو وہ واقعات اثر نہیں کرتے. اور سر میں آپ کو بتاتی ہوں اوورسیز پاکستانیوں کے پیچھے اگر قوم لگی ہوئی ہے نا، ان میں سے میجورٹی پڑھے لکھے لوگ، آپ کے بے شمار بیوروکریٹس ابراڈ سیٹل ہو گئے ہیں، بہت سارے آپ کے جرنلسٹ ابراڈ سیٹل ہو گئے ہیں، پڑھی لکھی کلاس ڈاکٹرز انجینئرز کی ابراڈ سیٹل ہوئی ہے. انہی کا اب ایک خوف ضرور ہے. پاکستان کے بیچ میں تو جو لوگ ہیں ان کو تو نوکری ملتی ہے، 1-1 کروڑ نوکری کی رشوت ہے، ان کو نوکری نہیں مل سکتی. تو ان کو تو آپ پریشر کر کے دبا سکتے ہیں. دا اونلی پیپل جو انڈر پریشر نہیں آ سکتے دیز آر دا ونس جو اوورسیز ہیں. میں اب یہاں سے آپ کو اگلی سمت میں لے کے جانا چاہتی ہوں. تاریخ کی آپ بات کرتے ہیں، آٹمنز، امیدز اینڈ آٹمنز کی آپس کی جو جھگڑا تھا، قبروں سے لاشیں تک نکال لی گئی تھی. تاریخ نے اس سے بھی نہیں سیکھا. دشمنیاں تھیں، اور یہ دشمنیاں وہ بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتی چلی آ رہی تھیں.
ایک اگر تاریخ سے ہی ہم نے سیکھنا ہوتا تو یہ ایک سلطان سلیم دا ڈرنکرڈ، یعنی اتنا نشے میں دھت رہتا تھا کہ اس نے ایک جزیرہ ہی شراب کاشت کرنے کے لیے بنا لیا تھا. اینڈ ہی واز دا مین. آٹومنز جنہوں نے دنیا کے اوپر راج کیا، ان کی فال کی جو فرسٹ کاز بنا تھا یہ سلیم، سلطان سلیم ڈرنکرڈ جو تھا نا، یہ ان کی فال کی وجہ بنا تھا. دنیا میں کسی نے نہیں اس سے سیکھا، کسی نے بھی نہیں اس سے سیکھا. ہم سیکھنے والے نہیں، ہم بچوں سے بدتر ہیں. ہم خود تجربہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو جلا کے ہم تو مر جائیں گے، مگر آنے والی نسلیں جو کاٹیں گی وہ بہت خوفناک ہوگا، بہت خوفناک ہوگا. میں سر آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا بجٹ پیش ہوا ہے، بنگلہ دیش کا بھی بجٹ پیش ہوا ہے. اگر ہم افغانستان کے بارے میں کہیں، ہم انڈیا کو برا کہہ دیتے ہیں، ہم افغانستان کو برا کہہ دیتے ہیں. مجھے کل پتہ چلا ہے دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس کے اوپر ایک پائی کا بھی سود نہیں ہے، دیٹ از افغانستان. ایک پائی کا بھی سود نہیں ہے ان کے اوپر. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم مالی طور پہ دیکھیں تو 52 سال کے بعد 2021 اور 22 میں بنگلہ دیش کی برآمدات 52 ارب تک پہنچ گئی ہیں، جبکہ پاکستان اس کے مقابلے میں بھی کہیں نہیں کھڑا ہوا. اور میں یہ میرے ملک کے نوجوان پڑھے لکھے ہیں، دے آر ویری ٹیلنٹڈ. آئی پٹ آل دا بلیمز on your گورنمنٹ. اور گورنمنٹ میں کون ہے؟ موسٹ آف دا پیپل وہ لوگ ہیں جن کو نوازا گیا ہے. دے آر ناٹ ایلیجیبل فار دوز پوسٹس. دوز ہو آر ایلیجیبل فار دوز پوسٹس ان کو جابز نہیں مل رہی، مگر دوز ہو آر ناٹ ایلیجیبل فار دا پوسٹ. آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ، آپ اتنے آرٹیکل لکھتے ہیں، آپ کو چاہیے آپ IMF کو کانٹیکٹ کریں، آپ ان کو کہیں بھائی قرضہ ضرور دو پاکستانیوں کو، ضرور قرضہ دو، اس ملک میں غریب مر رہا ہے، مگر پاکستان پہ اور کوئی شرط نہ رکھو. ایک شرط رکھو، واحد ایک شرط رکھو، اور وہ شرط ہے کہ پاکستان کے جتنے بیوروکریٹس ہیں، آپ کے جتنے جج ہیں، آپ کے جتنے عمراء ہیں، جتنے شرفا ہیں، ان سے ٹیکس لازمی لیا جائے. ان کو جو آپ نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں، اگر آپ نے 4 گاڑیاں دی ہیں تو آپ ان گاڑیوں کو ایک پہ لے کے آئیں، ان گاڑیوں کی تھوڑی قیمت کم کریں. آپ نے پٹرول مفت دینا ہے تو سبسڈی دیں آپ غریب آدمی کو جس کے پاس روٹی نہیں ہے، سبسڈی دیں آپ ان کو. آپ اپنے جن کی 6 لاکھ اور 10 لاکھ تنخواہیں ہیں، آپ ان کو سبسڈی نہ دیں. آپ نے پٹرول مفت دینا ہے تو آپ ان کو مفت دیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، رادر دین کہ آپ کے عمرہ جو بڑی بڑی گھروں میں رہتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ غریب آدمی کون ہے. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں نا تو IMF کو یہ لیٹر لکھیں. اب آپ کیا میری کہیں؟ بہن بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہی سال پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا معاملہ. یعنی خلافت عثمانی کے بارے میں بات کی گئی، چنگیز خان کے بارے میں بات کی گئی، اس کے بڑھتے ہوئے پہ سعودیہ کے جو حالات اس پہ بات کی گئی، عالم عرب پہ بات کی گئی، کیسے اقتدار لیا گیا. یہ ساری باتیں ہم نے کون سا ایسا جو واقعہ جو آپ نے ابھی جتنی بھی آپ نے دلخراش جو آپ نے نوحے میرے سامنے رکھے ہیں، یہ آپ نے میرے ہی دل کے نوحے رکھے ہیں. ہم نے اس میں کئی دفعہ ذکر مگر کیا سر ہے. آپ نے کبھی IMF کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے ان سے کہا کہ پاکستان پہ پابندی اگر لگانی ہے تو صرف پابندی لگاؤ کہ عمراء اور شرفا جو ہے نا ان کے اوپر سے پابندی لگائیں؟ مسئلہ یہ ہے، ایک بات دیکھیے، آپ نے افغانستان کا ذکر کیا تو افغانستان کی حکومت نے سودی کاروبار ہی نہیں رکھا تو سود کیسے دیتے؟ انہوں نے سودی کاروبار رکھا ہی نہیں. جب سے نئی نئی حکومت آئی، جب سے امریکہ کو نکالے انہوں نے آپ دیکھیں چین نے $50 بلین کی آفر کی تھی اور کہا تھا کہ ہم سود نہیں لیں گے، آپ سے سروس چارج لیں گے. تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ یہ سروس چارج جو آتے ہیں یہ بھی جو سود کے زمن میں آتے ہیں، سوری ہم یہ نہیں لے سکتے مطلب آپ سے. اور دیکھیں کیا وہ چل نہیں رہے. اسی بات کو تو ہم رو رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے جب بنا رہے تھے جو وفود میں عہد کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایسا خطہ عرضی دے جہاں پہ ہم تیرے نام کا نفاذ کر سکے. ہم نہیں کیا، ہم نے عہد شکنی کی، اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. لیکن افغانی میں جس کی آپ نے ذکر کیا، آپ نے بڑے اتفاق سے ذکر کیا اس کا، بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا وہ پورا کیا، وہ پورا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم فاقے کر لیں گے، ہم اپنی قوم کو بھوک سے مار لیں گے، لیکن سود پہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. ایک غیرت کا تقاضا ہے. مسلمان ایمان کے اندر غیرت ہی تو ہوتی ہے جو ہم میں نہیں ہے. معاف کیجیے گا میں اس سخت لفظ بہت دیر کے باری کرنے لگا ہوں کہ میرا خود بہت میرا دل چھلنی ہے پاکستان کے آج کل موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. ہم کر کیا رہے ہیں؟
ہم جس پاکستان کے اقتدار کے لیے کوشاں ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو سخت سزائیں دے رہے ہو، آپ یہ دیکھیں کتنے سالوں سے، کتنے برسوں سے ہمارے یہاں یہ ہر کوئی ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہہ رہا ہے، یہ کھیل چل رہا ہے. لیکن ایسے ایک طرف آدمی ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ خود بہت بڑے چور تھے، بڑے ڈاکو تھے. اب جو نئے آئے ہیں، جو نئے لوگ آئے، انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ نیب کے اندر ان کے جو اربوں روپے کے جو ان کے خلاف جو کیسز تھے، انہوں نے نیب کا صحیح تبدیل کر دیا، سارے قانون تبدیل کر دیے، سارے کام کر دیے. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ سارے شہر میں پیر رکھے دستانے. بات یہ ہے بہن کہ مجھے تکلیف اس بات بھی ہو رہی ہے کہ تبتے صحرا میں میرے حال پہ کوئی بھی نہ رویا، اگر پھوٹ کے رویا تو میرے پاؤں کا چھالا. آپ مجھ سے باتیں کریں، اپنے دل کے بڑھاس نکالیں، میں آپ سے دل کی بڑھاس نکالوں. نہیں سر، آپ نے ایسے تو فرمایا نہیں، کہ وہ تو پھر ٹائم وقت کا ضیاع ہی ہو گیا نا، جب آپ اپنی گورنمنٹس کو ہی اس آپ پر. یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں روز کالم لکھتا ہوں. میں ضرور لکھتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی میں شامل. میں خود نہیں لکھتا، اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں تو میں لکھتا ہوں. میں اپنی اس ڈگر پہ لگا ہوا ہوں، جو باتیں آپ کر رہی ہیں اسی اصلاح کے لیے میں لگا ہوا ہوں کرنے کے لیے. آپ مجھے میرا ایک بھی کالم اٹھا کے مجھے بتا دیں کہ جس کے اندر میں نہ صرف ان کی برائیاں گنواتا ہوں، ان کی خامیاں گنواتا ہوں، پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہوں، پھر یہ بھی بات یہ یاد رہتا ہوں. میں بالکل دو ٹوک یعنی طریقے سے انہیں بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ غلط ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب آپ سے کچھ سال پہلے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، وہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ صوبہ سرحد کے وزیر خزانہ تھے تو یعنی اسی مالیاتی ادارے سے ذکر کیا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 100 ارب روپے کا ہم پہ قرضہ ہو گیا ہے، ہم آپ کو یہ گرانٹ دیں گے، آپ کو یہ دیں گے. تو انہوں نے فوراً کہا، اس نے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو کیوں دیں قرض؟ آپ لوگ جو ہے مطلب آپ کی جماعت نے، آپ لوگوں نے جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے ایک ایسا نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہمارے نظام کے خلاف ہے، ہم آپ کو کیوں دیں؟ آپ تو ہمارے لیے خطرہ ہیں، آپ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہم خود آپ کو پیسے دیں تاکہ آپ ہمارے نظام کو ڈبو دیں. آپ یہ خود آپ جا کے خود ویڈیو دیکھ سکتی ہیں، مطلب جو انہوں نے بات کہی. مطلب سر ایک انہوں نے پاکستان کی وجہ سے تو نظام ڈوبتا نہیں ہے ان کا. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں طریقہ کار غلط ہے. ہم نے جانا اگر کراچی ہے تو ہمارا رخ پشاور کی طرف، ہماری گاڑی جس نے پشاور بھی جانا ہے اس کے ٹائر بھی مڈ کے اندر جو ہے چل رہے ہیں، کہیں ہل نہیں رہے، مطلب ہے وہیں پہ پھنسے ہوئے. مطلب ہے مسئلہ تو یہ ہے، ہم ایک دوسرے جس بہت افسوس کے ساتھ میرے پاس جو فگرز آئے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضوں کے جو اعداد و شمار شائع کیے ہیں، اس کے مطابق اپریل 2022 میں ملک پر 43,750 کا مجموعی قرضہ تھا. اپریل 2030 میں قرضوں کا حجم بڑھنے کے بعد 58,599 روپے ہو گیا، اور ایک سال میں وفاقی حکومت نے ایک سال میں ہر روز اوسطاً 41 ارب روپے کا قرضہ اٹھایا. ایک سال میں مجموعی ملکی قرض جو ہے وہ 34% قرض لیا. اسٹیٹ بینک نے ایک سال میں بیرونی قرض 49% سے بڑھ کر تقریباً 22,050 ارب کے قریب ہو گیا. اور یعنی یہ تو ہے پاکستان کی صورتحال. بنگلہ دیش کے بارے میں اور ہندوستان کے بارے میں ہم کہتے تو بڑے ہیں، بٹ میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی. یہ اشخاص ہیں اور دیز آر دا پولیٹیشنز. آخری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں صاحب، ہم اپنی عزت بھی خود بناتے ہیں اور ہم اپنی بے عزتی بھی خود کراتے ہیں. جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے بات کروں گی. اس سے پہلے صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک کرکٹ کا میچ ہوا تھا جس میں اسٹیڈیم میں انگلینڈ میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوا تھا. یہ بھی افغانوں اور افغانستان اور پاکستان کی ٹیم کے درمیان تھا، اور پوری کی پوری قوم نے اظہار یکجہتی اس میں کیا تھا. اور ہمارے جو پشاور کے پی کے لوگ تھے انہوں نے افغانستان کے لوگوں کو برا بھلا کہا تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ جھگڑا کس طرح سے ہوا تھا. یعنی انجوائے کرتے کرتے وہ جنگ کا میدان کرکٹ کا گراؤنڈ بن گیا تھا یو اے ای میں. اور آپ سوچئے گا پوری کی پوری ٹیم جو تھی وہ ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑی تھی. مگر ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے جنرل باجوہ صاحب کا بارے میں، اور صاحب اگر آپ نفرت مول لیں گے تو کوئی بھی ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. باجوہ صاحب نے نفرت مول لی ہے. شاید وہ کلپ اچھا ہے یا برا ہے، یا پاکستان کی سبکی ہے اگر آپ کو پشتو آتی ہے، یا وہ ایڈیٹڈ کلپ ہے، یا وہ جو کچھ بھی ہے، مگر پوری قوم اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، شاید اپنا غم اور غصہ مٹا رہی ہے. یقیناً میرے لیے
غم کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک جنرل کی بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جنرل صاحب اپنی بیوی کے ساتھ دل اداس تھا، اپنے ایک رشتہ دار کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور چیک پوسٹ کے اوپر وہ اپنا یہ بھی تعارف نہیں کرتے کہ میں جنرل ہوں، اور چہ جائے کہ ہمارا جنرل جو ہے وہ جب فرانس میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی ویڈیو بناتا ہے تو وہ کہتا ہے پولیس کو کال کروں گا. یعنی جنرل بپن راوت کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. جنرل بپن راوت اداس تھے، اپنے کزن کو ملنے کے لیے گئے، وہ بھی آرمی میں ہی تھے اور انہوں نے تعارف بھی نہیں کرایا چیک پوسٹ پہ، اور چیک پوسٹ کا جو لڑکا تھا اس نے ان سے آئی ڈی مانگی اور جب دیکھی تو وہ آئی ڈی ان کی تھی. ہی اپریشیٹڈ کہ بھئی میرا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے. ویئرایز پاکستان کے جنرل صاحب لوگ جو ہیں کوئی ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا نہیں ہے. دس از جسٹ ارلی اسٹیج آف دا لائف تو بڑی ٹیریبل ہو سکتی ہے. اور مجھے ترس بھی آیا کہ بھئی آپ نے اپنے ہاتھوں سے کانٹے اپنے لیے بو دیے تو اب کیا ہے، مگر میرے ملک کی سبکی تو اس میں ہو رہی ہے. جی مجھے ان کی تذلیل کے اوپر خدا کی قسم مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. میں نے کسی ایک شخص کو بھی وہ فارورڈ نہیں، سمیع اللہ ملک صاحب کو شاید، میرا خیال ہے شاید میں نے وہ بھی شاید والی بات ہے. آئی ڈڈ ناٹ فارورڈ ٹو ایون اے سنگل پرسن دیٹ کلپ، کیونکہ وہ ان کی بے عزتی نہیں تھی. آئی فیلٹ اٹ ایز اٹ واز مائی اون انسلٹ. مگر اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے ہمارے آج کے جرنلز کو. جی سمیع صاحب، میں اس کا جواب اس طرح آپ کو دوں گا کہ اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی کہا اور آپ نے جو اپنے جذبات کہے کہ آپ کو بھی تکلیف ہوئی. تکلیف تو مجھے بھی بہت ہوئی جب نے وہ دیکھا، لیکن یہ ہے کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ باقاعدہ ایڈٹ کی گئی اور اسے دور سے. سمیع بھائی آپ بھی بس بڑے شہزادے ہیں، بیبی ہیں چھوٹے سے. میں نے آپ کا نام چھوٹا سا بیبی رکھ دینا. آپ ہمیشہ دوسری قوم کی سبکی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر دیر از اے ریزن سر. لوگ اگر اس کو سیلیبریٹ وائرل کیوں کیا؟ کیونکہ لوگوں کے دل میں نفرت ہے. میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آپ اس سیگمنٹ کو دیکھیں نا کہ لوگوں نے اس کو فارورڈ کیوں کیا، بیکاز پیپل ہیٹ ہم ٹو ڈیتھ. موقع دیں مجھے. بات یہ ہے کہ ہمیں دراصل میں نے جو غیرت کی بات کی تھی میں اس کی طرف پھر دوبارہ آنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ جو اس نے جو الفاظ کہے وہ اس نے صرف باجوہ کو نہیں کہے. یہ باجوہ کا معاملہ جو ہے آپ جانتی ہیں کہ آپ کے پروگرام کے اندر سب سے پہلے میں نے ان کا کورٹ مارشل کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو کرنا تو کسی نے بھی نہیں ہے. مشرف صاحب کو بھی آپ نے جھنڈے میں لپٹا کے دفنایا. آپ جانتی ہیں آپ جانتی ہیں کہ میرے لیے یہ الفاظ کہنے کتنے تھے. تو کی بات کہی میں نے آپ کے سامنے آ کے آپ کی بات کہی اور اس کی مجھے قیمت بھی ادا کرنی پڑی اور قیمت ادا میں نے کی بھی. اور میں اب آج بھی اسی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں جو میں نے آپ سے کہی تھی، وہ بات درست تھی. میرے ان سے لاکھ اختلافات ہیں تو میں نے کورٹ مارشل کی بات کی نا، مطلب ہے اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ بات کی وہ بات غلط تھی. وہ باقاعدہ جن لوگوں نے اسے پوسٹ کیا، جن لوگوں نے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے خود کو خوشی محسوس کرنے کے لیے مشکل کیا، انہوں نے غلط کیا. انہوں نے پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی عزت کو، پاکستان کی غیرت کو دو پہ لگایا. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اگر آج باجوہ میں موقع ہے کل ان پہ بھی موقع آ سکتا ہے. اس لیے یہ پریکٹس بند ہونی چاہیے. اب دیکھیں وہ جس آدمی اس نے جو مغالطات بکی، میں نے موقع سے پٹھانوں سے باتیں کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کلچر ہی نہیں ہے کہ کسی مرد کے ساتھ آگ بیٹھی ہو تو ہم کو گالیاں دیں جیسے یہ گالیاں دے رہا ہے. ہمیں تو پشتو نہیں آتی. میں نے پشتو کو اس کا ترجمہ سنا، میں نے اس نے کہا پھر ایڈٹ کی گئی، وہ پیچھے سے ریکارڈ کیا، اس نے فلم بنائی. اور آج کل کیمرے کے ساتھ زوم لینس کے ساتھ جو دور سے بھی آپ فلم بنا لیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. خیر اب جو کہانی آپ نے پیش کرنی آپ کریں. جو ہے نا کہ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں، مطلب ہے یہ بات بھی ایڈٹ کی گئی ہے، مطلب ہے یہ بات بھی ایڈٹ ہے. مطلب ہے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں ایک فکرہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ دوسروں کو رسوا کرنے کی، دوسروں کو ذلیل کرنے کی اور رذیل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو کوئی نہ کوئی چیز دکھاتا ہے. Thank you very much for telling me this. آج ایک کے لیے دوسرے کے لیے بھی ہوگا. ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ سمیع بھائی، آپ نے اتنا پیارا سبق دیا کہ کسی کو ذلیل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی سزا. تو پاکستان میں تو بندہ ذلیل کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو آپ سبق نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیے میرے پاس کون سا ایسا ہنر یا کون سا ہتھیار ہے کہ میں ان کو میں لکھ سکتا ہوں؟ نہیں سر، یہ وہی بات ہے نا کہ غریب جو ہے نا، غریب نو تسی کٹ لو جنہ بھی کٹنا ہے. اینی ویز جناب سمیع اللہ ملک بہت پیارے بھائی ہیں، مگر میں ظاہر ہے میرا دل کا کیا کریں گے.
ये मुझको कर देता हूँ। इंटरनेट ने बहुत प्रॉब्लम की। अल्लाह मियाँ कहता है आरफा तू बाज आ जा वरना मैं तुझे पकड़ लूँगा। समीउल्लाह मलिक साहब, मतलब ये कि जो काम आप अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती, मुझे बताइए, हुक्म दीजिए, मैं वो शुरू कर देता। हो एनीवेज जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब कुदरतुल्लाह शहाब की फैमिली से, रेस से, और आप बुनियादी तौर पर इंजीनियर लिखते हैं। समी भाई को मैं नहीं समझा सकती, मैं तेनू समझावा की नहीं समझा सकती, ठीक है। और उन्होंने लिखते रहना है, और लिखना भी वो किसी के दिल पे असर तो होना ही नहीं है। कुरान की बातों का असर नहीं हुआ तो इनका असर कहाँ से होगा। समीर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मेरे नबी के बारे में अल्लाह ने ये कहा था, उन्होंने कहा कि आप क्या इनके लिए खुद को हल्कान कर लेंगे। ये हदायत देना मेरा, आपसे पैगाम पहुंचाए। मैं उसी नबी का उम्मती हूँ और वही ड्यूटी कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। अंत मुज़क्किर, तू सिर्फ तज़किरा करने वाला। बहुत शुक्रिया। आजकल माजी जमाल ने भी मुसल्ला पकड़ा हुआ है, आप फिक्र नहीं करें। समीर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आई